پچھلے خطبہ جمعہ میں ہم نے نفاق یعنی منافقت اس کے بارے میں چند ایک باتیں عرض کی تھیں، اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک بیان کے مطابق کہ انہوں نے منافقت کی نشانی کسے قرار دیا ہے اور ایمان کی نشانی کسے قرار دیا ہے، اس حوالے سے ہم نے چند ایک نکات پوائنٹس اور اس کی تھوڑی سی تفصیل آپ لوگوں کے سامنے رکھی تھی۔ منافقت جو ہے، نفاق، یہ ایمان کے مخالف ہے، ایمان کی ضد ہے، ایمان کا متضاد ہے، جیسے کفر ہے۔ اور ہم پہلے یہ گزارش کر چکے ہیں، سن چکے ہیں کہ کافر اور منافق میں فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ کافر اپنے کفر کا اظہار کرتا ہے اور منافق اپنے کفر کا اظہار نہیں کرتا، دل میں ہوتا کفر ہے، زبان سے اسلام کا اظہار کرتا ہے منافق اور دل میں کفر ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اس کی کئی مثالیں موجود ہیں۔ پچھلے جمعہ میں نے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں میں اللہ نے جو منافقین کا تذکرہ فرمایا ہے، وہ میں نے بات کی تھی کہ اللہ نے کہا کہ کچھ لوگ کہتے تو ہیں ہم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن وہ ایمان رکھتے نہیں ہیں، ایمان ان کا ہے نہیں، کہتے ہیں، کہنے کی حد تک ہے، ایمان ان کا ہے نہیں۔ اپنے ایمان کے دعوے میں اللہ رب العزت نے انہیں جھوٹا قرار دیا، دھوکے باز قرار دیا، اور یہ بظاہر کہا کرتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، گواہی دیا کرتے تھے۔ سورہ منافقون آپ اگر پڑھیں نا، بلکہ سورہ منافقون اترنے کی جو وجہ ہے، پہلے ہم وہ بیان کرتے ہیں اور سنتے ہیں۔ اوپر والا نہیں چل رہا، بند ہے، آف ہے، صرف باہر الگ سے ایک ہے وہ چل رہا، صرف اوپر والا جو لاؤڈ سپیکر ہے نا اوپر والا وہ بند ہے، وہ ہم بند ہی رکھتے ہیں، وہ کبھی نہیں آن کرتے۔ ادھر مسجد میں رہ کے ایسا لگے گا جیسے چل رہا ہے اوپر والا سپیکر، لیکن اوپر والا سپیکر جو ہے نا، ہم جیسے عربی خطبہ ختم ہوتا ہے ہم اسے بند کروا دیتے ہیں۔ سورہ منافقون اترنے کی جو وجہ ہے، چونکہ منافقین میں سے کچھ نے یہ باتیں کی تھیں، کسی ایک سفر سے واپسی پر آپس میں مہاجرین اور انصار کا کچھ اختلاف ہوا، تو یہ الگ جگہ پہ ایک بیٹھے اور کہنے لگے مہاجروں کی اتنی ہمت ہو گئی ہے کہ اب وہ ہمارے اوپر چڑھائی کرنے لگے ہیں۔ تو اس بات کو کرنے کے بعد پھر اس نے کہا، عبداللہ بن ابی نے، جو سردار تھا منافقین کا، اس نے کہا بس مدینہ جاتے ہی یہ ذلیل لوگ ہیں، ہم انہیں باہر نکال دیں گے مدینہ سے، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، ہم عزت والے، ہم غالب، ہم یہاں کے مدینہ کے رہنے والے، یہ مکہ سے ہجرت کر کے آئے ہوئے لوگ، انہیں ہم نکال دیں گے۔ اب حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے یہ بات سنی، اور یہ بات انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی کہ آپ کے بارے میں، ہمارے بارے میں یہ بات کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو مکہ سے آئے ہوئے تھے۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ بات کی ہے، وہ قسمیں اٹھانے لگ گیا۔ اس نے کہا نہیں، ہم نے یہ بات کی ہی نہیں۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ نوجوان تھے،
اب لوگ جو ہے نا وہ ان کی طرف دیکھنے لگے کہ اس نے پتہ نہیں ایسی بات کر دی جس کی وجہ سے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک لڑائی ہوتے ہوتے بچی ہے، اب دوبارہ اس نے ایسی بات کر دی، یہ تو لڑائی ڈلے گی، یہ نوجوان نے کام خراب کیا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیتیں اتار دی۔ انہوں نے آگے قسمیں اٹھائی، نہیں ہم تو یہ کہہ ہی نہیں سکتے، ہماری زبان سے یہ لفظ نکل ہی نہیں سکتے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ نے شروع یہاں سے کیا، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ۔ منافق آتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ یعلم انک لرسول، اللہ کو پتہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ولکن المنافقین ہم الکاذبون، لیکن منافق جھوٹے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن گواہی دینے کے باوجود اللہ فرماتے ہیں اللہ کے تو علم میں ہے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن منافق جھوٹ بولتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے وہی جملہ جو جناب زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا، وہ جو جملہ ہے اللہ رب العزت نے قرآن کی آیت بنا دیا کہ انہوں نے یہ بات کی ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ فرماتے ہیں یحلفون باللہ ما قالوا، اللہ کی قسم اٹھا کے انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو بات کی ہی نہیں ہے، وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، انہوں نے جو کلمہ کفر ہے وہ کہا ہے کہ رسول کے بارے میں، رسول کے صحابہ کے بارے میں ایسی بات کرنا، انہوں نے یہ کہا ہے، قسم اٹھاتے ہیں کہ ہم نے نہیں کہا، انہوں نے کلمہ کفر کہا ہے۔ دل میں جو ہے نا وہ رسول کی بھی مخالفت اور ایمان کی گواہی اور ایمان کا تذکرہ زبان سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ زبان سے، لیکن جھوٹا، جو دعویٰ وہ بھی جھوٹا، جو گواہی وہ بھی جھوٹی، جو کلمہ پڑھا وہ بھی صرف زبان سے، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں کہ حقیقت میں کہتے ہیں ایمان والے، حقیقت میں ایمان والے نہیں۔ تو یہ ہے منافق لوگ۔ اب پچھلے جمعے ہم نے دو باتیں، نماز اور استغفار، ان کا ذکر کیا، خصوصی طور پہ اکیلے میں تنہائی میں نماز پڑھنا، صرف اللہ کے لیے نماز پڑھنا، اس کا ہم نے ذکر کیا، اور استغفار کا کہ یہ مومن کی نشانی ہوتی ہے۔ آج جو حدیث ہے اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ باتیں ایسی بیان فرمائی ہیں جن کا تعلق حقیقی طور پہ ایمان کے ساتھ ہے، اور اسی حدیث میں کچھ چیزیں بیان فرمائی ہیں جن کا تعلق جو ہے نا وہ نفاق کے ساتھ ہے، منافقت کے ساتھ ہے، وہ ایماندار بندے میں نہیں ہوتی۔ جن چیزوں کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین چیزوں کا تذکرہ فرمایا، ان الحیاء والعفاف والعی، عی اللسان لا عی القلب من الایمان۔ حیا، پاک دامنی اور عاجزی، اور ساتھ ہی وضاحت فرما دی کہ عاجزی جو ہے نا وہ دل کی عاجزی نہیں، زبان کی عاجزی، زبان پہ کنٹرول۔ تین چیزیں بیان فرما کہ یہ ایمان میں سے ہیں، یہ مومن کی نشانی ہے۔ حیا تو ایمان کا حصہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایمان کے کچھ درجے ہیں، کچھ شاخیں ہیں، الایمان بضع و شعبہ، کسی حدیث میں ہے الایمان بضع و ستون شعبہ، ایمان کے 70 سے کچھ اوپر درجے ہیں، 70 سے کچھ زیادہ شاخیں ہیں، یا 60 سے کچھ زیادہ شاخیں ہیں ایمان کی۔ فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جو سب سے افضل ترین ایمان کا درجہ ہے وہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور جو کم سے کم تر درجہ ہے وہ ہے راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، گزرنے والوں کے لیے، آنے جانے والوں کے لیے، مسافروں کے لیے رکاوٹ نہ بنے، تکلیف کا باعث نہ بنے۔ اور ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، حیا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے، حیا ایمان کا جزو ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ ایمان اور حیا یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں۔
قرنن، بالکل ایسے جڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، نتھی ہیں۔ اگر حیا نہیں نہ رہے گی تو ایمان نہیں رہے گا۔ حیا اگر نہیں رہے گی ایمان نہیں رہے گا، جڑے ہوئے ہیں دونوں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور آپ حدیث سنیے۔ آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو فرماتے ہیں، کیونکہ حیا کرنے کا سب سے جو پہلا حق ہے جس سے حیا کی جائے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیا، کہ اللہ رب العزت سے حیا کرو ایسے جیسے حیا کرنے کا حق ہے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ، ہمارا تو ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ اگر اللہ کے نبیوں کے بعد سب سے زیادہ حیادار جو ہیں نا وہ انبیاء ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبیوں کے بعد اگر دنیا پر سب سے زیادہ باحیا کوئی لوگ ہیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ان میں سے ایک کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے تو آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ۔ حیا والے، ان حیا والوں کے سامنے فرما رہے ہیں استحیوا من اللہ حق الحیا، کہ اللہ تعالیٰ سے ایسے حیا کرو، ایسے شرم کرو جیسے حیا کرنے کا حق ہے۔ صحابہ نے فرمایا اللہ کے پیغمبر انا نستحی من اللہ والحمد للہ، ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پتہ میری مراد کیا ہے اللہ سے حیا کرنے کی؟ ان تحفظ البطن وما ہوا وان تحفظ الرأس وما وعا۔ پہلی بات تو اپنے پیٹ کی حفاظت کر، اور یہاں پہ جو خواہشات ہیں ان کی حفاظت کر۔ پیٹ میں جو لقمہ جائے، پیٹ جس چیز سے بھرے وہ بے احتیاطی والی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ تو حلال حرام کی تمیز نہ کرے، اللہ کے احکامات کی پرواہ نہ کرے اور جس چیز سے مرضی اپنا پیٹ بھرتا جائے۔ والہوا، اور جو خواہشات ہیں نا ان کی بھی ذرا حفاظت کرنی ہے، ان کو بھی کنٹرول میں رکھنا ہے۔ پیٹ، کھانا پینا اور سوچیں اور خیالات، ان کی حفاظت کرنی ہے۔ وَأَن تَحْفَظَ الرَّأْسَ وَمَا وَعَا، اور سر کی حفاظت کرنی ہے، اور سر میں جو چیزیں یاد کر کے رکھی ہوئی ہیں دماغ میں، یا سر سے متعلق جتنی چیزیں ہیں، زبان ہے یہ بھی سر کا حصہ ہے، آنکھیں ہیں یہ بھی سر کا حصہ ہیں، کان ہیں یہ بھی سر کا حصہ ہیں۔ سوچیں پاک، ان کی حفاظت، خیالات پاک، ان کی حفاظت، کسی کے بارے میں گمان وہ پاک اور اس کی حفاظت۔ دو چیزیں یہ فرمائی، پیٹ کی حفاظت اور خواہشات کی، سر کی حفاظت، اور جو بندے نے یاد کر کے رکھا ہوا ہے سر میں، جو سوچیں ہیں، جو خیالات ہیں، جو ارادے ہیں، ان کی حفاظت۔ اور ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور دوسری بات ان تذکر الموت والبلا، موت کو بھی تو یاد رکھے، والبلا، اور ہلاکت کو بھی یاد رکھے۔ موت کو یاد رکھ۔ جو بندہ مرنا بھول گیا، ایماندار بندہ مرنا نہیں بھولتا، جو ایماندار ہے جسے اللہ یاد ہے وہ مرنا نہیں بھولتا، اسے مرنا یاد رہتا ہے، کیونکہ اس نے تو اللہ کے حکم کو پڑھا ہوا ہے، سمجھا ہوا ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں جب بھی موت آنی چاہیے نا اسلام کی حالت میں آنی چاہیے۔ اگر اسے موت کی فکر ہے ہر وقت تو یہ پھر موت کے لیے تیار رہے گا اور اپنے آپ کو اچھی حالت میں رکھے گا، اللہ کی فرما برداری کی حالت میں رکھے گا، اپنے اعمال کی حفاظت کرے گا، زبان کی حفاظت کرے گا۔ ان تذکر الموت، موت کو یاد رکھ، والبلا، اور تباہی کو، ہلاکت کو یاد رکھ۔ صرف موت ہی نہیں،
کہ تو نے مرنا ہے، جو تیرے پاس ہے وہ بھی چلا جانا ہے، وہ تیرے پاس رہنا نہیں ہے۔ یہ مال ہے، دولت ہے، اولاد ہے، خوشیاں ہیں، عیاشیاں ہیں، آسانیاں ہیں، سارا کچھ یہ ہمیشہ نہیں رہنا، اس نے چلا جانا ہے۔ اور ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور تو پھر آخرت کا فکر کر، آخرت کا فکر کر۔ یہ ہے حیا کہ بندہ اللہ سے ویسے حیا کرے جیسے حیا کرنے کا حق ہے۔ 3 چیزوں میں سے پہلی چیز الحیا، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ والعفاف، پھر پاک دامنی۔ پاک دامنی جو ہے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، جسمانی طور پہ بچا کے رکھنا، اپنے جسم کو اللہ کے حرام کردہ کاموں میں دخل اندازی نہ کرنے دینا۔ العفاف، بچنا، جس قدر بچ سکتا ہے، جس قدر بچ سکتا ہے بچتا ہے، مومن ہے بچتا ہے۔ ہاں اگر کہیں پہ اس سے کچھ سرزد ہو جائے، شیطان کے غلبے سے اس قدر مغلوب ہو جائے، شیطان کی چال میں اس قدر پھنس جائے کہ اس سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے، والذین اذا فعلوا فاحشہ او ظلموا انفسہم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم۔ اللہ فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جب ان سے کوئی ایسا بے حیائی کا کام ہو جاتا ہے یا وہ اپنے اوپر کوئی زیادتی کر بیٹھتے ہیں، گناہ کر بیٹھتے ہیں، وہ انہیں فوراً ہی پھر اللہ کی یاد آ جاتی ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور سوائے اللہ کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے کون؟ جتنا ہو سکتا ہے حتی الوسع، حسب استطاعت، وہ بچتے ہیں، بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے آپ کو پاک رکھتے ہیں، پاکیزہ رکھتے ہیں۔ دوسری چیز پاک دامنی۔ تیسری چیز والعیہ، عاجزی۔ ای اللسان لا ای القلب، دل کی عاجزی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی، کیونکہ جیسے ہی ہم عاجزی کا لفظ سنتے ہیں تو یہی آتا ہے کہ دل کی عاجزی، بندہ دل سے عاجز ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، دل کی عاجزی نہیں، یہاں زبان کی عاجزی میری مراد ہے، کیونکہ زبان سے جو بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ بندہ باتیں تو غلط کرتا ہے لیکن دل کا بڑا صاف ہے۔ جو دل میں ہوتا ہے نا زبان وہی کہہ رہی ہوتی ہے۔ ہاں یہ جملہ ہمارے یہاں مشہور ہے، دل کا بڑا صاف۔ میں نے تو کسی کی ایک تقریر سنی، وہ خارجی جو ہوتے ہیں نا، خارجی جو تھے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو کافر سمجھتے تھے اور واجب القتل سمجھتے تھے۔ تو تقریر کرنے والے کہتا ہے خارجیوں کی بھی کوئی نیت خراب نہیں تھی، نیت ان کی بالکل ٹھیک تھی۔ لو اندازہ کرو، ایک بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو صرف آپسی معمولی اختلاف کی وجہ سے اسے بھی کافر قرار دے رہا ہے، اور اس کے پیچھے جتنے لوگ کھڑے ہیں ان سب کا عقیدہ یہ ہے کہ دونوں کہتے ہیں جی وہ منہ سے تو بات کرتے تھے لیکن ان کا دل جو ہے نا وہ صاف تھا، دل اچھا تھا، نیت ان کی اچھی۔ ہرگز نیت اچھی نہیں تھی۔ زبان سے اظہار اسی چیز کا ہوتا ہے جو بندے کے دل میں ہوتا ہے۔ اکیلی زبان کیا کرے جو دل میں ہے ہی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں منافقین کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا ہے سورہ آل عمران میں، اللہ نے جہاں غزوہ احد کا تذکرہ کیا نا وہاں منافقین کا بھی تذکرہ کیا۔ اللہ نے فرمایا زبان سے تو یہ باتیں کر رہے ہیں نا، وما تخفی صدورہم اکبر، جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے وہ اس سے کہیں بڑا ہے۔ زبان سے تو مسلمانوں پہ اعتراض کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کر رہے ہیں، جو دل میں چھپا ہوا، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ باتیں خراب ہیں لیکن دل صاف ہے، جو دل میں چھپا ہوا ہے وہ اس سے کہیں بڑا ہے۔ وَإِذَا خَلَوْا عَزُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، تمہارے سامنے باتیں کریں گے، سائیڈ پہ ہوں گے، اپنے ہاتھ کاٹیں گے غصے کی وجہ سے، بھرے ہوئے ہیں اندر سے غصے سے، پھٹنے والے ہیں غصے سے، علیحدہ ہوتے ہیں، ہاتھ کاٹتے ہیں غصہ، اتنا غصہ دل میں جو ہے نا وہ اس سے کہیں بڑا ہے جو ان کی زبان کہہ رہی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی، ای اللسان،
یہاں پہ عاجزی زبان کی مراد ہے. زبان سے کلام، زبان سے وعدے، زبان کسی کو دے دینا، کسی سے وعدہ کر لینا، عہد کر لینا، معاہدہ کر لینا، سلو کر لینا، یہ ساری چیزیں زبان سے تعلق رکھتی ہیں. سچ بولنا، تجارت کرنا، سچی تجارت کرنا، زبان سے، ان ساری چیزوں کا تعلق زبان سے. اچھا اخلاق، اس کا سب سے پہلے اظہار وہ آپ کی زبان سے ہوگا. اگر زبان درست نہیں ہے، زبان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے گارنٹی دے دو، مجھے گارنٹی دے دو، من یضمن لی ما بین لحییہ و ما بین رجلیہ، دو جبڑوں کے درمیان جو چیز ہے اس کی گارنٹی دے دو کہ کبھی اس سے غلط لفظ نہیں بولو گے، غلط نہیں کہو گے، جھوٹ نہیں بولو گے، جھوٹی گواہی نہیں دو گے، خیانت والی باتیں نہیں کرو گے، غیبتیں نہیں کرو گے. مجھے کوئی اگر بندہ گارنٹی دے دے نا، یہ دو جبڑوں کے درمیان جو چیز ہے زبان اس کی، اور جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے شرمگاہ عزت اس کی، مجھے گارنٹی دے دے اضمن لہ الجنہ، ایسے بندے کو میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. ای اللسان، زبان قابو میں آ گئی، آدھی جنت آپ کے پاس ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے. دو چیزیں بیان فرمائی نا ایک ہی حدیث میں، دو چیزوں کی اگر حفاظت کر لے، دو چیزوں کی ضمانت دے دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. زبان کے بارے میں بات کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ اللہ کا ایسا ہوتا ہے جو ساری زندگی نا جنت میں داخلے والے عمل کرتا ہے، ساری زندگی، حتیٰ کہ جنت کے دروازے پہ پہنچ جاتا ہے، بس جیسے ہی کھلے گا اور داخل ہو جائے گا، لیکن پھر زبان سے ایسا لفظ نکال بیٹھتا ہے، ایسا لفظ نکال بیٹھتا ہے، ایسا جملہ بول دیتا ہے جو اللہ کو ناراض کر جاتا ہے. ایک جملہ زبان سے بولا، یہ جنت کے دروازے پہ ہے، بس داخلے کا انتظار ہے، کھلے گا تو اندر ہے. ایک جملہ بولا اور وہ جملہ اللہ کو اس قدر ناراض کر دیتا ہے کہ جنت کے دروازے سے اٹھا کے جہنم کی گہرائی میں پھینک دیا جاتا ہے. محض ایک جملہ، زبان سے نکلے ہوئے چند الفاظ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بندے کے عمل جو ہے نا وہ جہنمیوں والے ہیں، سارے کام ہی وہ کرتا ہے کہ جہنم میں جانے کا اپنے لیے سبب کرتا ہے، کرتا کرتا عین جہنم کے کنارے کے اوپر پہنچ جاتا ہے. پھر زبان سے ایک جملہ نکلتا ہے جو مالک کائنات کو راضی کر جاتا ہے. ایک جملہ، وہ مالک کائنات کو راضی کر گیا جملہ، وہ اللہ رب العزت کے عرش کو ہلا گیا جملہ، وہ اللہ کی رضا کو اس کے اوپر واجب کر گیا جملہ. اللہ جہنم کے کنارے سے اٹھا کے جنت کے اندر داخل کر دیتے ہیں ایک جملہ بولنے کی وجہ سے. وَالْعِيَّ عِيُّ اللسان لا عِيُّ القلب، یہ فائدہ ہے زبان کی حفاظت کرنے کا، زبان کو عاجز رکھنے کا، زبان کو کنٹرول میں رکھنے کا، زبان سے کسی کو تکلیف نہ دینے کا. بات تو مشہور ہے کہ جو تلوار کا زخم ہے نا وہ بھر جاتا ہے، تلوار کا لگا ہوا زخم وہ بھر جاتا ہے، لیکن زبان کے لفظ بھرتے تلواروں سے زیادہ کاٹتی ہے. رشتوں کو کاٹنے والی، صلحوں کو توڑنے والی، دوستوں کے درمیان پھوٹ ڈلوانے والی، ہمسایوں اور ساتھ رہنے والوں، ساتھ کام کرنے والوں کے درمیان لڑائیاں ڈلوانے والی یہی زبان ہے. دشمنوں کو دوست بنانے والی، بروں کو اچھا بنانے والی، اور اللہ کو راضی کرنے والی، وہ بھی یہی زبان ہے. تین چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہیں ایمان کی نشانی، اور جو تین چیزیں منافقت کی نشانی ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلے جمعے میں عرض کریں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ سن سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.